السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ۔ بخاری اور مسلم کے مشترک احادیث کے سلسلے میں باب ہے الدین النصیحہ۔ دین جو ہے یہ خیر خواہی ہے، دین بھلائی چاہتا ہے، دین آپ کے لیے اچھائی چاہتا ہے۔ مسلم شریف کی منفرد حدیث ہے، عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ، تمیم الداری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین جو ہے یہ نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، آپ کی خیر خواہی چاہتا ہے، آپ کی بھلائی چاہتا ہے۔ قیل قلنا لمن یا رسول، قلنا لمن، صحابی نے کہا کہ ہم نے کہا کہ کس کے لیے نصیحت ہے؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ، اللہ کے لیے اور اللہ کی کتاب کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، ولأئمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے۔ ائمہ کیا مطلب؟ یعنی مسلمانوں کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے امور چلاتے ہیں، کام چلاتے ہیں، حکومت چلاتے ہیں، ملک کو چلاتے ہیں۔ وعامتہم، اور عام لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ باب، اگلا باب ہے الایمان یأرز الی المدینۃ والایمان یمان، ایمان جو ہے مدینہ کی طرف آخر زمانے میں لوٹے گا، اور ایمان، حقیقی ایمان جو ہے یعنی پکا ایمان یمن والوں کی ہے۔ بخاری اور مسلم کی مشترک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الایمان لیأرز الی المدینۃ کما تأرز الحیۃ الی جحرها، ایمان واپس لوٹے گا مدینہ کی طرف جس طرح سانپ اپنے بل میں واپس لوٹتی ہے۔ سانپ جب نکل جاتی ہے گھومتے گھومتے آخر میں پھر وہ اپنے بل میں جو ہے وہ جا کر لوٹتی ہے، گھستی ہے۔ اسی لیے ایمان مدینہ منورہ سے شروع ہوا تھا۔ آخر زمانے میں ایسے فتنے آئیں گے کہ باہر ہر جگہ فتنے ہوں گے اور ایمان لوگوں کا کمزور ہوگا، اور اصلی ایمان جو ہے وہ لوٹے گا پھر مدینہ کی طرف۔ اگلی روایت ہے بخاری اور مسلم کی، وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، وہ فرماتے تھے، جاء اہل الیمن، یمن والے آ گئے، ہم ارق افئدۃ واضعف قلوبا، ان کے دل جو ہے بہت نرم ہیں اور بہت کمزور دل والے ہیں۔ یعنی نرم اور کمزور دل والے کیا مطلب؟ کہ وہ ان کے دلوں میں سختی نہیں ہے، اور یہ اچھی طرح نصیحت کو، وعظ کو، قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سنتے ہیں اور پھر اس پہ عمل کر دیتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں، تو ان کے دل بہت نرم ہیں اور کمزور دل ہیں۔ الایمان یمان، ایمان جو ہے وہ یمن والوں کا ہے، یعنی یمن والے بہت 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 جلدی سمجھ جاتے ہیں اور بہت جلدی ایمان لے آتے ہیں، ان کا یقین بہت پختہ ہے۔ والحکمت یمانیہ، اور حکمت بھی یمن والوں کی ہے۔ حکمت کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان اور دین کی پہچان اور عمل، یہ یمن والے بہت جلدی کر دیتے ہیں، ورنہ یمن کے بغیر بھی لوگ جو ہے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن یمن والے اس بات میں، یہ یمن والوں کی ایک صفت ہے کہ وہ اس میں بہت پکے ہیں۔ السکینۃ فی اہل الغنم، اور سکینہ، آرام جو ہے اور عاجزی، یہ بھیڑ بکری چرانے والوں میں عاجزی ہوتی ہے۔ والفخر والخیلاء فی الفدادین اہل الوبر قبل مطلع الشمس،
اور فخر اور تکبر جو ہوتا ہے، فخر اور وہ کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ جو ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں. فی الفدادین، یہ فدید سے مشتق ہے، معنی جو اونٹ والے لوگ ہوتے ہیں، اونٹ کے چرواہے، اونٹ والے، وہ ایک خاص قسم کی آوازیں نکالتے ہیں اونٹ کو چراتے، اونٹ کو لے جاتے وقت یہ چیختے ہیں اور اونچی اونچی آوازیں نکالتے ہیں. تو ان کے لیے کہا گیا ہے اہل الوبر، جو بال والے ہیں، اونٹ کے بال کو وبر کہا جاتا ہے. قبل مطلع الشمس، جہاں سے سورج نکلتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا اس طرف، یعنی مشرق کی طرف، کہ جس کے پاس، جن لوگوں کے پاس اونٹ ہوں گے اور وہ ان میں فخر ہوگا، اور جن لوگوں کے پاس بکریاں ہوں گی، بکری والوں میں عاجزی ہوتی ہے. وفی روایتن، اور ایک روایت میں یہ ہے والفقہ یمان، فقہ یمن کی ہے، یعنی یمن والے قرآن اور حدیث کو کا فہم اور جلدی سمجھ جاتے ہیں. وفی روایتن، اور ایک روایت میں یہ ہے رأس الکفر نحو المشرق، کفر کا سر یہ مشرق کی طرف ہے. یہ فتنوں کی طرف اشارہ ہے کہ مشرق کی طرف سے فتنے آئیں گے، اور مشرق کی طرف سے، جیسے ابھی ہمارا جو مدینہ منورہ سے مشرق جو ہے وہ نجد سے لے کر عراق تک، عراق سے پھر ہمارے جو بر صغیر ہے وہی مشرق کی طرف آتا ہے، وہاں سے زیادہ تر فتنے نکلیں گے. والفخر والخیال او فی اہل الخیل والابل، اور فخر اور ایک غرور، تکبر جو ہے وہ جو فی اہل الخیل، وہ لوگ جن کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں، گھوڑے والوں میں ہوتا ہے، اور جن کے پاس اونٹ ہوتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نقل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، فرمایا، غلظ القلوب والجفاء فی المشرق، سخت دل کی سختی اور ظلم یعنی بے وفائی، فی المشرق، مشرق میں ہے. مشرق کے لوگ زیادہ تر یہ ہوں گے کہ ان کے دل سخت ہوں گے اور ان میں جفا بہت ہوگا. والایمان فی اہل الحجاز، اور اہل حجاز جو ہے ان میں ایمان کامل ہوگا. حجاز یہ کہا جاتا ہے مدینہ منورہ، مکہ اور طائف اور اس کے ارد گرد جو علاقے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اہل الحجاز. تو ان کی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصلت بیان کر دی کہ ان کا ایمان جو ہوگا وہ ایمان کامل ہوگا، ان کے دل نرم ہوں گے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال اشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ نحو الیمن فقال، ابو مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف. فقال، فرمایا، الا ان الایمان ہا ہنا، یقیناً ایمان یہاں ہے. وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عند اصول اذناب الابل حيث يطلع قرناء الشیطان فی ربیعۃ ومضر. اس حدیث میں دیکھیں خصوصیت ایک دو قبیلوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبیلوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا. ایک تو یہ کہا کہ ایمان یمن کا ہے، اور سختی اور دلوں کی سختی جو اونٹ والوں میں ہے، عند اصول اذناب الابل، جو اونٹوں کے دموں کے نیچے جو بیٹھے ہیں، اور جہاں پہ شیطان کے دو سینگ نکل جاتے ہیں. یہ اس حدیث میں بہت ایک تفصیل ہے کہ قرن شیطان سے کیا مراد ہے، یا یہ کہ شیطان سے مراد یہ مشرق کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں شیطان سورج نکلنے کا ٹائم وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ان کے دونوں سینگوں کے درمیان سورج جو ہے نکلتی ہے، تو سورج کی طرف اشارہ ہے. اور اس طرح ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ دو شیطان کے سینگ جو ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا بعد میں، مسیلمہ کذاب تھا اور ایک اسود العنسی تھا. تو اس طرح بہت سے لوگ اس سے مراد یہ ہو سکتے ہیں، لیکن اصل میں اشارہ کیا ہے؟ فتنوں کی طرف اشارہ ہے، فتنوں کی طرف.
تو نبی نے فرمایا فی ربیعۃ و مضر، ربیعہ ایک قبیلہ ہے، ایک مضر کا قبیلہ ہے، ربیعہ اور مضر میں اس طرح لوگ ہوں گے۔ ربیعہ اور مضر دو قبیلے ہیں عرب کے، تو اسی لیے یہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور جن لوگوں نے توحید کی دعوت دی اور جن لوگوں نے توحید کو پھیلایا، شرک کو ختم کیا، ان پر یہ احادیث فٹ کرنا یہ جہالت ہے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔